بسم الله الرحمن الرحیم۔ آنے والے کر رہے تھے اور جو آج کل ختم نبوت کے جھوٹے مجاہد ہیں، کیا ان کے آباء و اجداد اس وقت انگریزوں کے خلاف بہت جہاد کر رہے تھے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دعویٰ پیش کیا اور اپنے جو نظریات ہیں وہ پیش کیے؟ تو اس سلسلے میں ہم پہلے 7 پروگرام کر چکے ہیں اور آج 8واں، اور امید یہ ہے کہ آخری پروگرام ہوگا اس عنوان پر۔ پھر آگے ہم نئے عنوان پر اگلے پروگرام جو ہے وہ شروع کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا اس طرح کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کے جواب کے بارے میں ہم پروگرام بنائیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج پھر احمد بٹ صاحب۔ تو احمد بٹ صاحب جو ہیں ان کا ابھی ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہوئی، تو ان کو ابھی ہم لیتے ہیں، ڈیوائس ان کی کریکٹ ہونے کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام کو تو یہ آپ کے سامنے ہم مختلف پروگرام پیش کرتے رہے ہیں، اور پچھلے پروگرام جن دوستوں نے دیکھے ہیں انہوں نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ کیسے غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں کے جو اکابر تھے، جن میں خاص طور پر دیوبندی جو فساد کرنے میں اور اعتراض کرنے میں آگے آگے ہیں، ان کے اکابر جو ہیں وہ بھی ہندوستان کو دارالاسلام سمجھتے تھے، اور ہندوستان میں جہاد انگریزوں کے خلاف خاص طور پر حرام ہونے کے فتوے دیتے رہے تھے۔ اور آج کل یہ عوام کو جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے اکابر تو انگریزوں کے خلاف بہت جہاد کر رہے تھے، تو اس سے انگریز نے تنگ آ کر پھر حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا کہ آپ ان کے اکابر کے خلاف فتویٰ دیں۔ تو جن کے خلاف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی، وہ سرحد کے وہ لوگ تھے جو شاید افغانستان کے کسی اشارے پر اس طرح کا فساد وہاں کرتے تھے کہ بے گناہ عورتوں اور بچوں کو وہاں قتل کر دیتے تھے، یا کوئی بھی غیر ملکی اگر ان کو نظر آتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے، تو اس کا نام یہ جہاد رکھتے تھے۔ تو اس طرح کی غلط جو ہے وہ قتل و غارت کا نام جو جہاد رکھا ہوا تھا ان غیر احمدی مسلمان کہلانے والوں نے، تو اس کا رد جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اور وہی بالکل فتویٰ جو ان کے اکابرین دیتے رہے ہیں وہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے تو انہوں نے ان کے خلاف جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کیا ہے۔ دیکھیں جی، یہ انگریزوں نے ان کو کھڑا کیا کہ مسلمانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم کر دیا جائے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے مانا، انہوں نے تو چلو اگر یہ بالفرض مانا جائے کہ ان کے انگریزوں کے کہنے پہ آپ نے جہاد کو حرام قرار دیا تھا، تو انہوں نے تو جہاد نہیں کیا نا۔ تو جو حضرت مسیح علیہ السلام کو منکر تھے انہوں نے کون سا جہاد کیا ہے؟ 1984 میں حضرت مسیح علیہ السلام نے 1884 میں پہلی کتاب براہین احمدیہ کے نام سے لکھی، حصہ اول۔ اس کے بعد 1908 تک حضرت مسیح علیہ السلام زندہ رہے ہیں۔ اس دوران کسی بھی فرقے کے، دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی، کسی بھی فرقے کے کسی ایک بھی بندے نے انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کیا، اور نہ ہی اس کے بعد 47 تک جب پاکستان بنا ہے کوئی بھی جہاد یا اس طرح کا کوئی کاروائی کی گئی ہے۔ تو یہ سب ڈرامے ہیں، دھوکے بازی ہے جو انجان اور لا علم عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اور احمدی مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے کی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ احمد واٹ صاحب آ چکے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احمد واٹ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو ہلو۔ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہاں جو ہے وہ میری آواز ابھی آئی ہے آپ کو، تو وہ اس میں مائک بھی میں نے دیکھا کہ میرا میوٹ تھا۔ بہرحال باقی جگہوں پہ آواز جا رہی ہے، اور آپ کی آواز بھی امید ہے کہ جا رہی ہوگی۔ اب تھوڑا تعارف اگر کرنا چاہیں 1-2 منٹ کا، پھر حوالے آپ بھیج رہے ہیں، پھر اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔
سب سے پہلے حصہ جو ہے وہ دیوبندی علماء پہ مشتمل ہے. یہ اب میری آواز مجھے دوبارہ آ رہی ہے؟ اس کے لیے میرا خیال ہے آپ نے لاؤڈ سپیکر آن کیا ہوا ہوگا شاید اس لیے. میں نے لگایا نارمل لاؤڈ سپیکر بند ہوتا ہے. چلو میں چیک کر لیتا ہوں ایک دفعہ. ہاں جی اب میرا خیال ہے ٹھیک ہے. جی مجھے ٹھیک آ رہی ہے ہاں جی آواز، آپ کو نہیں آ ہاں رہی جی آنی ٹھیک چاہیے. ہے. جی تو سب سے پہلے ہم نے جو دیوبندی علماء ہیں ان کے فتاوی جات جو ہیں وہ دکھائے ہیں. اسی طرح اس کا اگلا حصہ جو تھا وہ اہل حدیث کا تھا، جس کا کل ایک پروگرام ہم کر چکے ہیں اور آج اس کا انشاءاللہ اختتام جو ہے وہ ہم کریں گے، بلکہ غالباً پرسوں سے ہم شروع کیا ہوا تھا. 2 پروگرام جو ہے وہ اہل حدیث کے ہو گئے. آج ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو ایک حوالہ یا 2 حوالے ان کے اہل حدیثوں پہ رہ گئے ہیں وہ پیش کر کے پھر 1 یا 2 حوالے ہم بریلوی جو فرقہ ہے اس کے دیں گے، اور ضمناً ہم ذکر کریں گے شیعہ کا، اور خاص طور پہ وہ اشعار جن کو یہ عموماً جماعت کے خلاف صرف اس کی کٹنگ پیش کرتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ وہ پورا وہ جو اشعار ہیں وہ بھی دکھائیں گے کہ اب چھوڑ دو ہے دوستو جہاد کا خیال، اور اسی طرح جو دیگر اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو والا جاتا ہے وہ دکھا کے. تو امید ہے کہ آج ہم اس پروگرام کو یہاں پہ ختم کر دیں گے تاکہ اگلا پروگرام جو ہے وہ کل سے شروع کیا جا سکے. جی محترم. جی ٹھیک ہے. آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ بھیجا ہے، وہ دکھانا ہے یا کل والے حوالوں میں سے کچھ دکھانا ہے؟ نہیں، سب سے پہلے کل والا حوالہ شروع کریں گے، اس کے بعد میں بریلویوں کے بھیج دوں گا. یہ میں نے ویسے آپ کو بھیج الاتصال دیا. فی مساعد الجہاد والا. جی بالکل، وہ صفحہ نمبر 50 پہ غالباً ہم نے چھوڑا تھا. جی صفحہ نمبر 50. ہاں جی، جب تک وہ آپ نکالتے ہیں میں مزید 1-2 بات ہے وہ کر دیتا ہوں. اب اس میں نے بے شمار دیگر فتاوی جات جو ہیں وہ شامل نہیں کیے، جس میں سے اقبال آ گیا، سر سید شبلی ہو گیا، حالی ہو گیا، اسی طرح ظفر علی خان اخبار ذمہ دار والے جو ہیں، یا ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں، ان کے حوالہ جات کو میں نے شامل نہیں کیا. اسی طرح جو ان سارے فرقوں نے ایک دوسرے کو منکر جہاد اور انگریزوں کا وفادار اور انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کیا ہے اپنی کتابوں میں یا اپنے مضامین میں، میں نے وہ بھی جو ہے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے. ورنہ کم از کم مجھے 8 پروگرام جو ہے اتنے حوالہ جات موجود ہیں کہ مزید 8 پروگرام مجھے اسی موضوع پہ کرنے پڑ جاتے. تو اس لیے عمومی طور پہ ہم نے یہ دکھایا ہے کہ آج جو موجود فرقے ہیں ان کے بڑے بڑے علماء نے ہندوستان کو دارالحرب قرار نہیں دیا بلکہ اس کو دارالاسلام ہی کہا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر میں وہ دوسرے بھی ساتھ شامل کر لوں تو مزید مجھے کم از کم 8 پروگرام جو ہے وہ اور کرنے پڑ جائیں گے. جی محترم، اب حوالے کی طرف چلتے ہیں اور ہم صفحہ نمبر 50 سے شروع کرتے ہیں. جی اقتصاد فی مسائل الجہاد صفحہ نمبر 50 ہے. لکھا ہے دوسرا نتیجہ ان مسائل اور ان کے دلائل سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض علم ان مسائل کے مذہب اسلام میں اہل حرب کفار سے بھی دوستی اور عہد جائز ہے اور عہد والوں سے لڑنا حرام ہے، اور جس ملک پر کفار متسلط ہو جائیں اس کے وہ مالک ہو جاتے ہیں، اور کافروں کے ملک میں امن رہ کر یا امن جتا کر ان سے لڑنا اور غدر کرنا حرام ہے. بعض خیر خواہ نے گورنمنٹ کا مسلمان پر یہ گمان کہ وہ جب کبھی قابو پائیں گے گورنمنٹ پر تلوار چلائیں گے، اور جو ان میں مذہب کے پکے اور دعوے اسلام میں سچے ہیں وہ اس کام میں سب سے پیش قدم نکلیں گے، محض بہتان ہے. صفحہ نمبر 51 ہے، اس پہ لکھا ہے مسئلہ حشتم و نہم و دہم. کافر مسلمانوں کے مذہب میں مزاحم بھی ہوں اور ان کا ملک دارالحرب بھی ہو اور ان سے کسی مسلمان رئیس یا رعایا کی دوستی عہد بھی نہ ہو اور ان کے ملک و امن میں مسلمان رہتے نہ ہوں، تو ان شرطوں اور صورتوں میں بھی ان سے جہاد تب ہی واجب اور جائز ہے کہ مسلمان میں ایسی جمعیت حاصل ہو، جماعت موجود ہو جس میں ان کو کثر شوکت اسلام کا خوف نہ ہو. فتح و غلبہ صفحہ نمبر 52 پر ہے. انہی شرطوں اور صورتوں میں ایک بڑی بہاری شرط شرعی جہاد کی یہ ہے کہ مسلمانوں میں امام اور خلیفہ وقت موجود ہو. صفحہ نمبر 53 ہے کہ مسلمانوں کو اپنے غالب اور فتح یاب ہونے کی امید ہو، اور اگر مسلمانوں کو اپنی قوت اور شوکت کی امید نہ ہو تو پھر ان کو لڑنا اپنی جان کی ہلاکت میں ڈالنا ہے، یعنی جس کی نسبت قرآن میں یہ حکم ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور کفایہ حاشیہ ہدایت میں ہے کہ جہاد کی شرط یہ ہے کہ جہاد کرنے والے صاحب وسعت ہوں اور دشمن کی ڈیفینس کی طاقت رکھیں. جہاد کے لیے امام کا موجود ہونے کی شرط پر یہ حدیث دلیل ہے جو انہوں نے بتائی ہے. صفحہ نمبر 56 ہے، اس پہ لکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی کتابوں میں امامت کی 2 قسمیں بیان ہوئی ہیں. ایک چھوٹی امامت جو نماز کے پیش امام پہ پائی جاتی ہے، دوسری بڑی امامت
جو خلیفہ وقت اور امام زمانہ میں پائی جاتی ہے۔ اس حدیث میں وہی امام مراد ہے جس میں امامت قسم دوم پائی جاتی ہو، کیونکہ اس حدیث میں لڑائی کے آگے ہونا اور مسلمانوں کے ان کے دشمنوں سے بچانا امام کا کام بیان کیا گیا ہے، جو امام کی اول کا کام نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 57 پر لکھا ہے مولا علی القاری، جو حنفی فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں، شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایسے امام کا ہونا ضروری ہے جو ان میں احکام اور حدود شرعی کو جاری کرے اور ان کی سرحدوں کو محفوظ کر رکھے اور ان کے لشکر تیار کرے اور ان سے زکوٰۃ وغیرہ صدقات وصول کرے اور ان پر غلبہ پانے والوں اور چوروں اور رہزنوں کو مغلوب کرے اور ایسے ہی اور امور جن کو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ پھر امام کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ قریش ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ صفحہ نمبر آگے 60 پر لکھا ہے کہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ امام میں ان 3 شرطوں کا وجود ضروری نہیں، کیونکہ یہ صفات اس وقت اکٹھی کسی شخص میں پائی نہیں جاتی۔ صفحہ نمبر 62 میں ہے کہ ہماری دلیل شرط ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ قول ہے کہ امام قریش سے ہونے چاہیے۔ پھر ہم چلتے ہیں آگے۔ صفحہ نمبر 69 پر لکھا ہے کہ مسلمانوں کی بحالی ناچاری بلا امام رہنے اور محض گناہ گار یا ناقص الایمان نہ ہونے پر دلیل یہ حدیث ہے جو امام بخاری نے بیان کی ہے۔ آگے صفحہ نمبر 71 ہے کہ اکثر اوقات جو بعض ناواقف مسلمان بلا جمعیت و سامان 150 بلکہ 10-20 بلکہ 2-4 آدمی مل کر اپنے سے وہ چند مخالفین مذہب پر حملہ کرتے ہیں اور اپنی کمی اور بے زمانی کے سبب شکست کھا کر واپس پا ہو جاتے ہیں اور بعض اسی میں مارے جاتے ہیں، ان کا یہ فعل جہاد نہیں سراسر فساد ہے۔ ان کا یہ فعل جہاد نہیں بلکہ سراسر فساد ہے، خواہ اس میں باقی شروط جہاد موجود بھی ہوں اور کوئی معنی من جملہ موانع مذکور سابق متحقق نہ ہو۔ بعض سرحدی نادان، یہ پھر آ گیا ہے جناب وہ مشہور زمانہ سرحدی مینٹل قسم کے دیوبندی، جو اس وقت بھی عام چلتے پھرتے عوام الناس میں سے جو لوگ ہوتے تھے جو جنگ کرنے کے لیے ان کے پاس نہیں آتے تھے، ان کو قتل کر کے تو یہ مشہور کرتے تھے جی ہم نے جہاد کیا اور فلاں نہتے بندے کو مار دیا، جس طرح یہ خود کش حملہ اور آج کل سرحدی علاقوں میں پائے جاتے تھے اور پاکستانی فوج نے ان کو مارا ہے۔ اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس طرح کا فقرہ لکھا ہے جس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ بعض سرحدی نادان ناواقف از حکام اسلام و قرآن تن تنہا ایک سر آٹا یا ستو باندھ کر غازی یا شہید ہونے کی نیت سے چل پڑتے ہیں اور کسی کیمپ یا چھاؤنی انگریزی میں پہنچ کر کسی افسر یا فوجی ملازم کو مار ڈالتے۔ بالکل وہی طریقہ جو اب بھی دیوبندیوں کا ہے کہ وہ خود کش حملہ آور ٹائپ جو چیز ہے وہ دیکھ لیں، اس زمانے میں بھی یہ گند پایا جاتا تھا۔ پھر اس کی سزا میں پھانسی پاتے ہیں اور یہ اور بھی فساد و بغاوت اور اناد ہے۔ ایسی صورتوں میں اپنی جان کو ہلاک کرنا حرام موت مرنا ہے۔ یہ ان کو مجاہد کہتے ہیں، لیکن محمد حسین بٹالوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ مجاہد نہیں بلکہ یہ حرام موت مرنے والے ہیں، اردو میں اگر کہیں تو کتے کی موت مرنے والے ہیں۔ اور بہشت کی خوشیوں سے محروم رہنا اور ایسے فسادوں کو جہاد سمجھنا اور اس میں شہادت کی حوث کرنا سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ نمبر 2 ہے جی شرعی جہاد تبھی مفقود ہو جاتا ہے جب سے شرعی امامت اور خلافت دنیا سے گئی ہے۔ صفحہ نمبر 76 ہے شرائط و اوصاف امامت ان میں پائے جاتے تھے کہ لڑائیوں کو جو نام نہاد جہاد انہوں نے کی ہے شرعی جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ ان دو نتیجوں سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی شرعی جہاد کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ اس وقت نہ کوئی مسلمانوں کا امام موصوف بس صفات و شرائط امامت موجود ہے اور نہ ان کو ایسی شوکت و جمعیت حاصل ہے جس سے وہ اپنے مخالفوں پر فتح یاب ہونے کی امید کر سکیں۔ ہم جب کبھی بعض اخبارات میں یہ خبر دیکھتے ہیں کہ سلطنت روم یا ریاست افغانستان وغیرہ بلاد اسلام سے جہاد کا اشتہار دیا گیا ہے، یہ سلطنت روم سے مراد سلطنت عثمانیہ ہے، یعنی کہ یہ ارطغرل کی جو سلطنت تھی، عثمان اس کے بیٹے کی، تو ہم کو سخت تعجب ہوتا ہے اور اس کی خبر کا یقین نہیں آتا، اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر امام کہاں ہے جس کی پناہ میں اور اس کے امر و اجازت سے مسلمان جہاد کر سکیں۔ صفحہ نمبر 73 ہے، پچھلا 72 تھا۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت کے ان میں کوئی امام ہے اور نہ جمعیت سامان جہاد ان کو حاصل و میسر ہے، بالکل قابل اطمینان ہے۔ علل خصوص حالات مسلمانان ہند جن کو موجودہ سلطنت کے ذیل حمایت میں مذہبی آزادی پوری حاصل ہے،
اور بھی تمانیت بخش ہے. اس حالت پر نہ مسلمانوں کو اپنے دین کے نقصان یا گناہ کا خوف کرنا چاہیے اور نہ ان کے حاکمت وقت برٹش گورنمنٹ کو ان کی طرف سے یہ خوف کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اس حالت کو نقصان و گناہ کی حالت سمجھ کر اس حالت کو بدلانے اور اپنے لیے کوئی امام یا سامان جہاد بم پہنچانے میں صحیح کریں گے اور کبھی نہ کبھی گورنمنٹ کے مخالف ہو جائیں گے. یہ خوف فریقین کا اس وقت بجا تھا جبکہ جہاد اسلام کا اصلی فرض ہوتا اور تقرر امام کے سوا مسلمانوں کا اسلام صحیح یا کامل نہ ہوتا. یہ مسئلہ جہاد کے متعلق اسلام اور اہل اسلام کے علمی خیالات ہیں. ٹھیک ہے جی. صفحہ نمبر 74 پر لکھا ہے ناواقف مسلمانوں کو ان مسائل کے پڑھنے سے یہ علم ہوگا کہ جہاد کی بنا پر صرف مذہبی مخالفت نہیں، جہاد کی بنیاد صرف مذہبی مخالفت نہیں اور ہر ایک مخالف مذہب سے بلا تحقیق و شرط جہاد جائز نہیں، الخلوص ان مخالفین مذہب سے جن کے ذل حمایت میں مسلمان رہ رہے ہیں. یہ دیکھ لیں جناب، وہ ذل حمایت کس کا تھا؟ انگریزوں کا. ٹھیک ہے. یا ان کے ساتھ مل کر امن عمر بسر کر رہے ہیں. سلطنت غیر مذہب کے زیر سایہ رہ کر اس کی بغاوت کا خیال دل میں لانا وغیرہ وغیرہ اسلام اور سچے پیران اسلام کا کام نہیں ہے، یعنی وہ سچے مسلمان نہیں ہیں. اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے تھے، یہی ہم آج تک کہتے ہیں کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات نہیں مانتا وہ سچا مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہی دیکھیں محمد حسین بٹالوی صاحب کہہ رہے ہیں. تو کچھ غور کریں وہابی بھی اور دوسرے لوگ بھی کہ وہی بات جب یہ لوگ کرتے ہیں تو وہ قابل مواخذہ نہیں، اور یہ رحمت اللہ علیہ اور مجدد دین و ملت اور فلان ٹمکان بن جاتے ہیں. اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی بات کریں تو وہ جناب انگریزوں کے ایجنٹ معاذ اللہ استغفر اللہ، اور یہ وہ دوسری چیزیں بن جاتی ہیں. تو یہ دوگلا پن چھوڑ دیں، اسی لیے آپ کو حوالہ جات دکھائے جا رہے ہیں. تو یہ حوالہ جی یہاں ختم ہوتا ہے. احمد بھاٹ صاحب اگر کچھ تبصرہ کرنا چاہیں ورنہ ہم اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم محترم، آپ نے جو ضروری تبصرے تھے وہ کر دیے ہیں. سردی جو فسادی تھے ان کا بھی ذکر آپ نے خصوصیت کے ساتھ کر دیا. یہ بات یاد رکھنے والی تھی اور آپ نے لوگوں کو یاد بھی دلا دی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو دو فتوے خاص طور پر ترجمان الوہابیہ اور یہ جو رسالہ ہم نے دکھایا ہے، اس میں خاص طور پہ انہوں نے اس دو باتوں کا ذکر کیا. میں یاد دہانی کے لیے دوبارہ وہ بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فرقہ یعنی کہ اہل حدیث جو ہے وہ جس آزادی سے یہاں پہ انگریزی گورنمنٹ کے ماتحت رہ سکتا ہے، یہ آزادی ہمیں مسلمان حکومتوں میں بھی حاصل نہیں. یعنی کہ اس کے سایہ امن میں رہنا ہی ہمارے لیے عافیت کا سبب ہے. نمبر دو، انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا کوئی بھی اہل حدیث جو ہے وہ اس فساد میں جو ہے وہ شامل نہیں تھا. اور تیسرا انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑھ کے جتنے بھی وہ کہتا ہے فرقے اس وقت موجود ہیں، سب سے بڑھ کے فرقہ اہل حدیث جو ہے وہ گورنمنٹ کا وفادار ہے، اور ایسا وفادار ہے کہ کوئی اور فرقہ جو ہے اس کے پاس بھی نہیں پہنچ سکتا. تو محترم یہاں پہ ہم اہل حدیث کے جو حوالہ جات ہیں وہ ختم کرتے ہیں. میں نے آپ کو 3 حوالے صرف بھیجے ہیں بریلویوں کے، وہ ایک دفعہ ہم پڑھ دیتے ہیں، علاوہ ان حوالوں کے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جس میں بڑے بڑے علماء گدی نشین وغیرہ جو ہیں ان کا ذکر پہلے سے آ چکا ہے. یہ ایک پیر مہر علی شاہ کا ایک دوبارہ حوالہ ہے. اسی طرح اس کے بعد فتاوی مصطفیہ، اور آخر میں احمد رضا کی جو کتاب تھی علم کے پہاڑوں کا اعلان، باندھ دارالاسلام ہندوستان جو ہے. تو یہ ہم دکھا کے تو پھر اگلے جو حوالے ہیں ان کی طرف سے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ نہیں پیش کرنا فی الحال؟ وہ اس کے بعد میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ پہلی کتاب ہے جی، اس کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹائٹل پیج ہے الافادات السنیہ الملقبہ فتاوی مہریہ. یہ ہے مجموعہ فتاوی فلان ٹمکان پیر مہر علی علیہ ما علیہ. اور تصحیح اس کے بیٹے کے جو دستخط ہے وہ ہم دکھا چکے ہیں اس سے پہلے حوالوں میں کہ دربار انڈیا میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، غلام محی الدین اس کا نام تھا، تو وہ ہم دکھا چکے ہیں. جی آگے صفحہ نمبر 78 ہے 78. اس میں آخر پر لکھا ہے جواب سوال چہارم و پنجم، چوتھے اور پانچویں سوال کا جواب. بلاد ہند میں جمعہ کی اقامت فرض ہے اگرچہ وہاں حکومت نصارہ کی ہے، کیونکہ فقط کفار کی حکومت ہونے سے کوئی ملک دارالحرب نہیں ہو جاتا. فقط کفار کی حکومت ہونے سے کوئی ملک دارالحکومت نہیں ہو جاتا جب تک دارالحرب کے تمام شرائط کسی مسلم کا صادق نہ ہے. اس پر دارالحرب کی تعریف صادق نہیں آتی، لہٰذا دارالسلام باقی رہے گا. یعنی کہ ہندوستان انگریزوں کی حکومت ہونے کے باوجود دارالاسلام ہی تھا، اسلام کا گھر تھا.
اور جمعہ فرض ہوگا جیسا کہ عالمگیریہ میں نقل ہوا ہے. یہ فقہ حنفیہ کی بہت مشہور فتاوی کی کتاب ہے عالمگیریہ، فتاوی عالمگیر. اور جب جمعہ فرض ہوا تو یہ نماز ظہر احتیاطی فرض موقت نہ رہے گی. اور جب ایسے صفحہ نمبر 100 ہے آگے، اس میں دیکھتے ہیں تحریک خلافت اور بیعت امامت کے متعلق مولوی عبدالباری فرنگی محلی کا خط، اس کا جواب. مولوی وہ جواب پڑھنے سے پہلے یہ جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے اس کا میں وضاحت کر دوں کہ ہم اپنے پچھلے پروگراموں میں یہ بار بار دکھا چکے ہیں کہ جو دارالحرب کی بحث تھی وہ فرضیت جمعہ کے بارے میں تھی. یہاں پہ وہ اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ بعض کہتے تھے کہ یہ دارالحرب ہے، جمعہ فرض نہیں ہے، اور وہ احتیاطاً ظہر بھی پڑھا کرتے تھے. دوسرا مسئلہ اس کو دارالحرب اور دارالاسلام قرار دینے کا جو تھا، جو دارالحرب کہتے تھے وہ سود کو جائز بھی سمجھتے تھے. تو یہ ان باتوں کی وضاحت ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ وسیع صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے بعض بزرگوں نے اس کو دارالحرب بھی کہا ہے. تو محترم جنہوں نے اس کو دارالحرب کہا ہے وہ مسئلہ سود، یہ جمعے کی فرضیت کا مسئلہ اور اسی طرح دیگر جو مسائل ہیں ان کی بنا پہ کہا ہے. اس لیے لوگوں کو دجل فریب اور الفاظ کے ہیر پھیر سے یہ دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کے بڑوں نے اس کو دارالحرب قرار دیا تھا. ورنہ ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ اگر یہ دارالحرب ہوتا تو معاہد ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے اس معاہدے کو منسوخ کرنے کا اعلان تمہارے بڑوں کو کرنا چاہیے تھا. دوسرا، یہ ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا، پھر وہاں سے باہر سے جا کے یہ اس پہ جہاد کرتے. ورنہ جیسا کہ ہم بارہا احادیث کے حوالے سے دکھا چکے ہیں کہ وہ وعدہ شکنی تھی اگر انہوں نے لڑائی لڑی ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم دکھا چکے ہیں کہ تذکرۃ الرشید میں کے حوالے سے کہ تمہارے بڑوں نے انگریزوں کے حق میں انگریزوں کی طرف سے جہاد کیا ہے، انگریزوں کے خلاف نہیں کیا. جی محترم. جی آگے ہے جی اس خط کا جواب یہ ہے. جواب پڑھ دوں سارا کیونکہ نشان کو نہیں لگا ہوا یہاں. ہاں جی پڑھ دیں پڑھ دیں. حضرت کا اگر اپنی تعلق، کوشش کریں یا جہاں پہ نشان لگے ہیں صرف وہی حصہ پڑھ دیں. نشان تو پھر اسی پر لگا ہے کہ مولانا کا خط عنوان درج کیا گیا ہے. چلیں وہ ٹھیک ہے، آگے پڑھ دیں اس کو. اچھا اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 101. سوال اول ہے مسلمانہ نے، یہ سوال ہے درج نا، اس کا جواب نیچے ہے. فقیر محمد قیام الدین عبدالباری فرنگی محل لکھنؤ. حضرت نے یہ جو جواب تحریر فرمایا وہ مولوی عبدالباری صاحب کی علمی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا. اس کا مختصراً مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہندوستان میں اس وقت انگریز کی حکومت تھی اس لیے خلافت یا امامت کا وہاں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. ان دریں حالات بیعت امامت اور بیعت خلافت بھی غیر متصور تھی، اور اگر مولانا اپنی جماعت کے اصرار پر ایسا کر بھی لیں گے تو ثبوت شرعی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اقدام غیر شرعی اور غیر دانشمندانہ ہوگا. آگے صفحہ نمبر 102 پر لکھا ہے کہ میں جناب کے سوالات ثلاثہ کا صرف ایک ہی جواب فیصلہ کن سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے: امامت یا خلافت چونکہ عبارت ہے ریاست و تسلط عام سے تصدی میں اقامت دین کے لیے، جس کے تحت میں کئی انواع مدرج ہیں، مثلا احیاء علوم دینیہ اور اقامت ارکان اسلام اور قیام بالجہاد و ما یتعلق بہی. چنانچہ ترتیب جیوش و فرض للمقاتلہ یعنی فی میں سے ان کو دینا، اور قیام بالقضاء اور اقامت حدود اور رفع مظالم اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صورت اصطلاح کفار یا دار حرب جب امامت ہی متصور نہیں تو بیعت امامت کے کیا معنی ہوئے؟ پھر آگے لکھتے ہیں خلاصہ یہ کہ موجودہ زمانہ میں علماء کی کاروائی نہ خلافت ہے نہ امامت، تاکہ من جملہ ترک اربا انعقاد بیعت کو بھی فی الجملہ ضروری سمجھا جائے، اور نہ کو شخص در صورت اصطلاح بیعت کے مستحق ہے، کیونکہ در صورت عدم مکافات بتصریح فقہائے کرام امام کے لیے قتل و مقاتلہ مباح نہیں ہے. صفحہ نمبر 103 ہے، اس پر لکھا ہے کہ ارشاد جہاد کریمہ سیف کا تعلق سلاطین اسلام اور اصحاب جمیہ سے ہے. خدا کرے کہ سلطنت مظلومہ اسلامیہ. اور حاشیے میں نمبر 7 کے حاشیے میں لکھا ہے یعنی سلطنت عثمانیہ ترکیہ جس کے ساتھ انگریز برسرے جنگ تھا. ٹھیک ہے جی. یہ اور یہ اس پر بھی یہ نشان لگ گیا جی. تو تقریباً یہ آپ نے سارا پڑھ دیا. اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا کہ اگر کوئی امام ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور لوگوں کی بیعت بھی لے تب بھی وہ امام کی جو شرائط ہے اس پر وہ نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کا امام بننا یا بیعت لوگوں کی لینا وہ بھی اسلام کے قوانین کے خلاف ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. تو یہ ان کے وہ بڑے تھے اور یہ ان کے فتاویٰ تھے. تو
اب ہم چلتے ہیں فتاوی مصطفیہ کی طرف، اس میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. جی فتاوی مصطفیہ ہے، یہ احمد رضا خان بریلوی کا بیٹا ہے میرا خیال ہے، مصطفیٰ رضا قادری نوری فلان ٹمکان علیہ مال ہے. سن 1981 میں یہ مرا تھا. متوفع لکھا ہے اس کا، یہ نہ مطلب سمجھ لیں کہ آسمان پر زندہ چلا گیا تھا جسم سمیت. اس کا صفحہ نمبر 599 ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا. آگے 560 ہے، پھر 61 ہے، پھر 62 ہے. اس پر لکھا ہے جی اسلام کی خدمت کے بہانے مشرکین سے اتحاد بنایا جاتا، ان پر قرآن و حدیث کی عمر نثار کی جاتی، کافر کی حمد خطبہ جمعہ میں بلند ممبر مسجد پر حمد اللہ وحدہ لا شریک لہو سے ملائی جاتی، اسے معاذ اللہ مذکر مبعوث میں من اللہ کہا جاتا، بلکہ صاف ساتھ بالقوت کی ٹٹی لگا، ٹٹی کا مطلب ہوتا ہے پردہ، یہ وہ پوٹی والی ٹٹی نہیں ہے، بالقوت کی ٹٹی لگا کر نبی مانا جاتا ہے، اسے مہاتما روح اعظم خضر و مسیحا کہا جاتا ہے. یہ گاندھی کے بارے میں شاید بات ہو رہی ہے. جی بالکل. مہاتما روح اعظم خضر و مسیحا کہا جاتا ہے. انہیں مدیان علم میں بڑے بڑے جبے کبے والوں نے کہا کہ گاندھی اور لاجپت رائے وغیرہ مشرکین کی طرح خدا سے ڈرنے والا کوئی خدا نے پیدا ہی نہیں فرمایا. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی سلیم ہم کوشش کریں گے کہ سیدھا سیدھا جو باتیں ہیں صرف وہی پڑھیں گے. یہ ساری تفصیل جب وہ اٹیچمنٹ میں جائے گی، اصل میں اس نے یہاں پہ پھر دیوبندیوں پہ تان بھی کیا ہے، اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ حوالے جو ہے وہ ہم پیش کر چکے ہیں. لہٰذا میں نے بھی یہ صفحہ کتاب جو ہے وہ ساتھ کھول لی ہوئی ہے. اسی طرح وہ جا کے آگے کہتا ہے کہ 570 سے بھی آگے چلے جاتے ہیں وہ. یہ پورا اصل میں اس نے ایک رسالہ لکھا تھا جیسا کہ اس کے نام سے بھی ہے، طریق الخدا والارشاد الی احکام الامارہ والجہاد، کہ جو امام کے اور جہاد کے جو احکام ہیں ان کے وہ صحیح اس نے معنی اور مفہوم جو ہے وہ اپنے اس رسالے میں بیان کیا ہے. تو جی صفحہ نمبر ہم 571 سے بھی آگے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. 71 والا نہیں پڑھنا، اس پر لال نشان لگا ہے. ہاں جی، یہ صفحہ نمبر 573 پہ جو آخر پہ ہے نا وہ پڑھ دیتے ہیں. جی صفحہ نمبر 573 کے آخر پر لکھا ہے جی کہ غنیت المستملی میں ہے، علامہ ابراہیم جلی فرماتے ہیں تو ایک جان مسلم کا اطلاف کعبہ ڈھانے سے بدتر ہے، بلکہ ساری دنیا کا زوال اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کے ناحق قتل سے کہیں ہلکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترمذی اور نسائی میں لکھا ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایسی حالت میں جہاد کی رٹ لگانا، غیر قوموں کو اپنے اوپر ہنسانا اور ان سے یہ تان اٹھانا ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اور جب کہ وہ اس شنائے قبائے پر مشتمل ہے، حرام 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 3 دفعہ لکھا ہے، حرام ہے وہ ہرگز حکم شرع نہیں، شریعت پر افطراء اور زیادت ہے. جی محترم، یہ انہوں نے وہ جیسے وہ مشہور ہے نا طلاق 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 3 دفعہ طلاق ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ دائمی ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی اس لیے انہوں نے یہ لفظ حرام 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 کو 3 دفعہ دہرایا ہے تاکہ وہ پکا حرام جو ہے وہ ہو جائے. بہرحال انہوں نے ایک حدیث کا ذکر کیا ہے، وہ حدیث بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کی یہاں پہ ایسی حالت ہے تو ایسی حالت میں جہاد کی رٹ لگانا جو ہے وہ غیر قوموں کو اپنے اوپر ہنسانا اور ان سے تان اٹھانا ہے. اور اسی کے آگے انہوں نے یہ 3 دفعہ حرام حرام کہہ کے، تو اس وقت جو برطانوی ہندوستان تھا اس میں جہاد کو انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ جہاد جو ہے وہ حرام ہے. اسی طرح وہ صفحہ نمبر 574 پہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی تحریکات وغیرہ تھی، یہ جتنے بھی نعرے تھے، یہ سارے اصل میں ان کا بانی جو تھا، اور جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے بھی بالکل یہی بات کی ہے، یہ بات صرف بریلوی نہیں کرتے، خود دیوبندیوں نے بھی کی ہے کہ جتنی بھی تحریکات چلی ہیں اس کا بانی مبانی جو ہے وہ اصل میں گاندھی تھا. تو اسی کا یہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 574 سے پڑھ دیں، اور تھوڑا تھوڑی پڑھے، پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اشاراتاً جو ہے وہ. اصل یہ ہے کہ وہ گاندھی کو اپنا امام اور پیشوا ہادی اور رہنما جانتے، بلکہ نبی بالقوت بلکہ نبی بالفعل مانتے ہیں. اس سے مراد دیوبندی ہے میرا خیال ہے، کہ جو پاکستان کی بھی بعد میں مخالفت کرتے رہے ہیں. جی بالکل، اس لیے کہ وہ اشرف علی تھانوی بھی کہتا ہے کہ یہ گاندھی جو ہے وہ جو بھی بات کر دیتا ہے، یہ ہمارے علماء ہے کہ اس کو پھر قرآن و حدیث سے جو ہے وہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور اسی پہ پھر وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ گاندھی کو وہ اپنا امام و پیشوا ہادی اور رہنما جانتے، بلکہ نبی بالقوت، بلکہ نبی بالفعل مانتے کہ اسے مذکر مبعوث من اللہ کہتے، اور اس پر ساری عمر قرآن و حدیث قربان و نثار کرتے ہیں۔ صاف صاف لکھتے ہیں خدا نے ان کو گاندھی کو مذکر بنا کر بھیجا ہے اور ان کو گاندھی کو اپنا رہنما بنا لیا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی مانتے ہیں۔ میرا حال تو سردست اس شیر جیسا ہے، لہٰذا گاندھی کے اقوال و احکام پر سر منڈاتے اور احکام اسلام کو پس سے پشت ڈالتے ہیں۔ اس کے مخالف اسلام اقوال کو قرآن و حدیث کے جامع پہناتے ہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے یہ کہتے ہیں، جو وہ کرتا ہے یہ کرتے ہیں، غرض انتباہ ہوا پر مرتے ہیں۔ ورنہ کیا آج سے قبل قرآن عظیم میں آیات جہاد و ترک موالات نہ تھیں؟ کیا وہ دن بھولے جا سکتے ہیں جبکہ قرآن عظیم سے یہی آج بڑے لمبے چوڑے دعوے ترک الموالات از نظارہ کرنے والے نیا چرا اور دیوبندی جو آج اس میں پیش ہے نصارہ کے بندہ بندی بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت ان کو یاد کرا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ اب ان پہ تان کر رہا ہے کہ کل تک تو تم اس کے نصارہ کے جو ہے وہ غلام بنے ہوئے تھے، اس کے امن کو اور اس کے جو فیصلے ہیں ان کو بڑا اچھا مانتے تھے، آج وہ ظالم کیسے ہو گئے ہیں، یہ یہاں پہ وہ تان کر رہا ہے ان پہ دیوبندیوں۔ جی آگے لکھا ہے آج نصارہ ظالم ہیں، کل تک یہی رحم دل نیک دل مہربان تھے، آج ان کی کچہریوں میں ظلم ہوتا ہے، کل تک عدل و انصاف ہوتا تھا، آج ان میں مقدمات لے جانا حرام ہوئے، آج یہ سوجا ہے کہ وہاں خلاف شرع فیصلے ہوتے ہیں، کل تک یہی کچہریاں عدالتیں تھیں، بلکہ عدالتیں تو آج تک کہا جاتا ہے، مگر یہ اجتماع نقیزین عجیب ہے، یعنی کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے اور گاندھی جب آیا ہے اور گاندھی نے آ کے پھر وہ تحریکیں چلائی ہیں جن کا اصل مقصد ہندوؤں کی بالادستی قائم کرنا اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنا تھا، اس میں یہ دیوبندی مولوی بڑھ بڑھ کر اس کے ساتھ دے رہے تھے اور بھی بہت سارے اسی کے ساتھ شامل تھے۔ لکھا ہے اب کمیٹی مسمہ بہا جمعیت العلماء اور ہر خلافت کمیٹی سے ضروری سوال، یہ صفحہ نمبر 577 پر ہے، ایسے لوگ جنہوں نے اس گورنمنٹ کو جس کی نسبت آپ ہی حضرات کا یہ فتویٰ ہے کہ جو اس سے موالات بلکہ معاملات کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یعنی کہ یہ دیکھ لیں کہ ہر کام جو ان کی مرضی کے خلاف ہو وہ اس کو فٹافٹ دائرہ اسلام سے خارج انہوں نے کر دینا ہوتا ہے، اور یہ سب سیاسی چالوں کے طور پر یہ استعمال کرتے ہیں اور پاکستان میں آ کر بھی یہ یہی کام کرتے رہے ہیں، اور دین ڈھائے گا اور وہ خود لائق نان کوآپریشن و ترک موالات ہو جائے گا، رحم دل نیک دل مالک سرکار وغیرہ کہیں، ان کی دلی خیر خواہی کا دم بھریں، ان پر جان ساری کو تیار ہوں، تیار ہی نہیں بلکہ کر گزریں، ان کی جانب سے مسلمانوں سے لڑیں اور اسے فخر یا خوشی بیان کریں، ان کی کچہریوں کو عدالت کہیں جس کی نسبت آپ آج فرماتے ہیں کہ ان میں سراسر ظلم ہوتا ہے، جنہوں نے ان کے وہ اکراموں کی اور مسلمانوں کو دشنام و ذلتیں دیں، کیسے ہیں کیا ہیں، جھوٹے دروغ باف کذاب مستحق لعنت و عذاب، فاسق فاجر خوشامدی ظالم موذی کفار کچھ ہیں یا کچھ نہیں، سچے پکے مسلمان ہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء یا خلافت کمیٹیوں کے ارکان ہیں آپ لوگوں کے نزدیک ایسے ظلمہ کو بلکہ کسی کافر کو جس سے ایسے ظلم بھی نہ صادر ہوئے ہوں سرکار اور مالک وغیرہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ اس نے وہ اسی تذکرہ جو رشید کا ہم نے حوالہ دکھایا تھا کہ سرکار مالک ہیں، اس پہ یہ تان کر رہا ہے۔ اب اسی طرح یہ اگلے صفحوں پہ بھی انہی کو دیوبندیوں کو جو ہے وہ تانے کے طور پہ ان کے حوالے دے رہا ہے، تو اس لیے کیونکہ وہ ہم ان کے اصل حوالہ جات جو ہیں وہ دکھا چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سوائے ایک دو لائنیں پڑھنے کے ہم باقی باتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ صفحہ نمبر 78 کے آخر پہ جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس وقت یہ حکم جہاد بھی اسی دشمن اسلام و مسلمین گاندھی بد دین کا حکم ہے، یعنی کہ یہ جو انگریز کا ایجنٹ کی رٹ لگانے والے دیوبندی ہیں یہ سارا کچھ کر رہے تھے گاندھی جو ہے اس کے اشاروں پر۔ قائد اعظم نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ فلاں بندہ اگر کافر ہے تو گاندھی کو تو تم پورا اہل سنت والجماعت کا مسلمان سمجھتے ہو نا جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ آگے لکھا ہے جی جیسے پہلے ہجرت سے نقصان پہنچائے مسلمانوں کے خانمہ برباد کرائے، آگے صفحہ نمبر 579 پر لکھا ہے یوں ہی یہ مسئلہ جہاد نکال کر اس نے چاہا کہ مسلمانوں کو جن کی روح بالکل فنا ہو چکی ہے کچھ یوں ہی سی رمق باقی ہے یہ بھی کیوں رہ جائے بلکہ تباہ کرائے، اگرچہ بظاہر گاندھی کی پالیسی یہ نہ ہو اور وہ اخباروں میں یہ شائع کرتا ہو کہ میرا مذہب کچھ تو خون کو روا رکھنا نہیں رکھتا، مگر ادنا تائل سے یہ نقطہ حل ہو سکتا ہے کہ غور فرمائیے جو لوگ بے حکم گاندھی نوالا نہ توڑے وہ بغیر اس کے مشورہ کے ایسے امر اعظم کا نام کیوں کر لیتے ہیں، یعنی جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ گاندھی کے اشاروں پر ہی کر رہے ہیں۔ بالکل، یہاں پہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ اصل میں یہی ہے
کہ اس ملک میں جہاد جو ہے وہ حرام 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 ہے، کیونکہ وہ شرائط جو ہیں وہ نہیں پائی جاتی. اس لیے وہ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جنہوں نے جہاد کہتے ہیں یہ اصل میں گاندھی کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں. اگلا جو والا ہے وہ حسب عادت میں نے کسی اور وجہ سے لگایا ہوا ہے، ہلکا سا میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ خود انہوں نے لکھا ہے، اور دیکھیے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کیجئے، علماء نے سلم یا صرف سواد لکھنے کو تنقیص شان رسالت اور لکھنے والے پر حکم کفر فرمایا ہے. یہ حوالہ میں نے اس لیے لگایا تھا کہ خود ان کے جو بڑے ہیں احمد رضا بریلوی ہو گئے یا دوسرے، وہ اس فتوے سے وہ بھی کافر ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کے ان کے علماء ہیں کہ ایک طرف وہ کچھ لکھتے ہیں اور فتوے کچھ اور دیتے ہیں، پھر انہی کی زد میں وہ خود ان کے اپنے بڑے. اب دیکھیں یہ اس کا بیٹا ہے احمد رضا بریلوی کا. میں احمد رضا بریلوی کے کئی تحریرات پیش کر سکتا ہوں جس میں اس نے صرف سلم یا صرف سواد اوپر لکھا ہوا، بلکہ بعض جگہ اس نے یہ علامت بھی ساتھ نہیں ڈالی ہوئی. تو یہ والا ختم ہو گیا. اب ہم احمد رضا بریلوی کا جو پہاڑوں علم کے پہاڑوں کا جو اعلان ہے ہندوستان کے بارے میں، اس کی طرف چلتے ہیں. جی یہ ہے اعلام العلام بإن ہندوستان دارالاسلام، تصنیف لطیف. لطیف کا مطلب ہوتا ہے بڑی باریک، تو یہ عام بندے کو صحیح نظر نہیں آنی، این کے ان کے پہن لیں. یہ ہے جی اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ ما علیہ کی، اور یہ اعلیٰ حضرت نیٹ ورک ایک بڑی زبردست ویب سائٹ تھی جس پہ دیوبندیوں کافی کسی وقت کتابیں ہوتی تھیں، ابھی بھی ہے، تھوڑی سی تبدیل انہوں نے کر دی ہے. رسالہ ہے جی کتاب، رسالہ اعلام العلام بإن ہندوستان دارالاسلام، علم کے پہاڑوں کا اعلان کہ بے شک ہندوستان دارالاسلام ہے. یہ لیں جی. مسئلہ ہے از بدایوں محلہ، اچھا چھوڑیں اس کو. اچھا سوال یہ ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ جواب سوال اول لکھا ہے ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی صحابی کا نام ہے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ علماء ثلاثہ. محترم یہ عام طور پہ یہ یہی کہتے ہیں کہ صرف صحابی کے ساتھ جو ہے یہ رضی اللہ لگایا جا سکتا ہے، حالانکہ دیوبندی بھی اس اعتراض میں شامل ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن دیوبندی بھی اپنے بڑوں کے لیے رضی اللہ استعمال کرتے ہیں، اور بریلوی تو کرتے ہی کرتے ہیں. وہ تو احمد رضا خان بریلوی کو بھی رضی اللہ ہی کہتے ہیں. جی بالکل، وہ اس کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح وہ دیوبندی جو ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ بھی انہوں نے بھی قاسم نانوتوی اور المحند ہی کھول کے دیکھ لیں، اس میں انہوں نے رضی اللہ لکھا ہوا ہے ان دونوں کے لیے. تو اس لیے یہ پھر وہی ان کا دوغلا پن جو ہے علماء کا وہ سامنے آ جاتا ہے کہ اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہیں، دوسروں کے لیے انہوں نے کچھ اور. ہو سکتا ہے احمد بٹ صاحب وہ جو مہاجر مکی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل سمجھتے ہوں کہ ان کے ساتھ وہ رہا ہے اس لیے وہ صحابی بن گیا ہے. انشاءاللہ وہ اگلا پروگرام شروع ہوئے گا تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کس کو اپنوں میں سے کس کس کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سمجھتے تھے. تو انشاءاللہ وہ اگلا ہمارا پروگرام جو ہے اس میں وہ حوالہ جی. جواب سوال اول یہ ہے کہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ علماء ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہم کے مذہب پر ہندوستان دارالاسلام ہے. ہندوستان دارالاسلام ہے، ٹھیک ہے جی. ہرگز دارالحرب نہیں، ہرگز. خبردار کسی نے دارالحرب کا نام لیا، ابھی آگے شاید گالیاں بھی دے 5-7 کیونکہ اس کی عادت تھی کہ دارالاسلام کے دارالحرب ہو جانے میں جو 3 باتیں ہمارے امام اعظم امام الائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک درکار ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں احکام شریعت اعلانیہ جاری ہوں اور شریعت اسلام اور احکام اور شریعت اسلام شاعر مطلقاً جاری نہ ہونے پائیں. یہ ہے جی شرط اس کی، اور صاحبین کے نزدیک اسی قدر کافی ہے. مگر یہ بات الحمدللہ یہاں قطعاً موجود نہیں. اہل اسلام جمعہ عیدین اور اذان اور قامت اور نماز با جماعت وغیرہ شاعر شریعت بغیر مزاحمت علی الاعلان ادا کرتے ہیں. فرائض، نکاح، رضا، طلاق، عدت، رجعت، مہر، خلا، نکاح، آگے دیکھوں کہیں، ہاں جی کافی ساری چیزیں. ان امور میں حضرات علماء سے فتویٰ لینا اور اس پر عمل و حکم کرنا حکام انگریزی کو بھی ضروری ہوتا ہے، اگرچہ ہندو اور مجوس اور نصارہ ہوں. اور الحمدللہ یہ بھی شوکت و جبروت شریعت علیہ عالیہ اسلامیہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ حکمہ الاسلامیہ ہے کہ مخالفین کو بھی اپنی تسلیم اتباع پر مجبور فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. فتاوی عالمگیر میں سراج وہاج سے نقل کیا گیا ہے. یہ بہت مشہور کتاب ہے، کافی دفعہ اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. جان لو کہ بے شک دارالحرب ایک ہی شرط سے دارالاسلام بن جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں اسلام کا حکم غالب ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اگر دارالحرب بھی ہو اور وہاں اسلام کے حکام جاری ہوں تو پھر وہ دارالاسلام بن جاتا ہے. فتاوی عالمگیر میں لکھا ہے سراج وہاج کے حوالے سے. تو بہرحال اس کے بعد ہم جاتے ہیں جی صفحہ نمبر 107 پر ہے امام صاحب کے ہاں دارالحرب کا علاقہ اسلامی حکام وہاں جاری کرنے سے دارالاسلام بن جاتا ہے.
یعنی اگر کسی علاقے میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا رہا ہو تو وہ دارالحرب نہیں ہو سکتا، وہ دارالاسلام ہے۔ اس لحاظ سے سارا یورپ اس وقت دارالاسلام ہے، وہاں اسلام کے احکام جاری ہیں۔ اچھا جی، اور جو مسلمان علاقے ہیں وہ دارالحرب کہلا سکتے ہیں کیونکہ وہاں اسلام کے حکام ویسے جاری نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، لیکن وہاں جبرن جو ہے وہ دین کے بارے میں مختلف پابندیاں ایسی لگائی گئی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ اچھا آگے ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 108 پر، وہاں لکھا ہے تقریباً یہی بات ہے کہ بلا اختلاف دارالحرب وہاں بعض اسلامی حکام کے نفاذ سے وہ دارالاسلام بن جاتا ہے۔ یہ مختلف کتابوں کے حوالوں سے وہ بتا رہے ہیں، مثلا یہ شرح نقایا اوپر کتاب کا نام لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے حوالہ جات سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دارالحرب نہیں ہے، یہ دارالاسلام ہے، یہ اسلام کا گھر ہے۔ سلطنت انگلشیا یا انگریزی حکومت جو تھی وہ دارالاسلام تھی، دارالحرب نہیں تھی، وہاں جنگ حرام تھی، اور یہ بے شمار کتابوں کے حوالے بعد میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں جن سے یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اچھا دوسرا ہے نصارہ کے بارے میں سوال ہے، اس کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں جی۔ نیکسٹ کافی ہے یا آگے آپ نے بھیجا ہے اور کچھ؟ شیعہ اور سرکار انگریزی جی۔ ہلو احمد بار صاحب۔ ہاں جی، وہ آپ نے بتا دی ہے، میں حسب عادت مائک بند کر کے بول رہا تھا، وہ آپ نے بتا دی ہے، جس نے پڑھنا ہوگا وہ پورا پہلے سوال کا جواب پڑھ لے۔ اس میں جو خاص بات تھی وہ یہی تھی کہ ان کے مجدد جو ہیں بریلویوں کے، ان کے نزدیک بھی یہ دارالحرب نہیں ہے بلکہ یہ دارالاسلام ہے۔ تو اس لیے جو بریلویوں نے بھی اب تاریخ کو بدلانے کی کوشش کر دی اور کہا کہ جی ہمارے بڑے تو جہاد کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ امام احمد رضا کا فتویٰ جو ہے ان کے خلاف ہے۔ ان کے وہ ایک نکلے ہیں، کیا نام ہے ان کا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہمارے بڑے جو ہیں وہ انہوں نے تو جہاد کیا، حالانکہ جیسے کہ ہم نے فتوے دکھائے ہیں ان کے بیٹے کا بھی اور خود ان کا اپنا فتویٰ، وہ اس کو دارالاسلام کہتے ہیں اور یہاں پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ جی محترم، اب شیعوں کے 3 حوالے بھیجے ہیں میں نے، اس میں ایک بات بتا دوں کہ ان کا ایک رسالہ تھا سید علی حائری کا، موضوع تعریف قرآن، وہ اپریل کا، غلطی سے مجھے کسی بھائی نے فروری کا بھیج دیا تھا، لیکن اصل حوالہ جو ہے وہ اپریل میں ہے، وہ مجھے نہیں مل سکا، اس کے لیے معذرت۔ دوبارہ یہ 3 حوالے ہیں، انشاءاللہ ان سے شیعوں کا جو مسئلہ ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ان کے ہاں یہ بنیادی طور پر جب تک امام موجود نہیں ہے حاضر، اس لیے کہ ان کا امام غائب ہے، تب تک شیعوں پہ جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ جو امامت کی شرط ہے وہ شیعہ بھی مانتے ہیں، جیسا کہ دیگر جو مسلمان فرقے ہیں وہ بھی امامت کی شرط جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے میں 1-2 حوالے دکھاؤں گا، اس کے بعد پھر ہم جو اصل جواب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اس کی طرف چلیں گے، اور آج کا پروگرام امید ہے کہ وقت کے اندر ختم ہو جائے گا۔ جی یہ کتاب ہے حاضہ کتاب نا ینطق علیکم بالحق، کتاب مستطاب ہدایت نصاب مونس کلید مناظرہ ما اضافہ، مصنف ہے سید برکت علی شاہ، گوشہ نشین، مینیجر فلانٹم کان نے یہ اس کو چھاپا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 11 پر لکھا ہے اس وقت بھی سرکار برطانیہ خلد اللہ سلطنت کے زیر سایہ قبلہ گوشہ نشین صاحب کے اقربا اعلیٰ عہدوں پر سرفراز ہیں، اور اپنی شخصی وجاہت اور علمی قابلیت کی مدد سے سپاہ گری میں نمایاں اور قابل تعریف کام کر رہے ہیں۔ یہ انگریزوں کے خلاف نہیں جناب، انگریزوں کے حق میں، یہی بات ہے جی بالکل، ہاں، یہ بالکل۔ انگریزوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں شیعہ، اور بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں۔ اچھا اگلا والا دیکھتے، یہ ختم ہو گیا، اس میں اتنا ہی تھا ذکر۔ آگیا جی حقائق المذاہب مولوی سید محمد حسین اغلب موہانی، جس میں مختلف اسلامی فرقوں خصوصاً فرقہ شیعہ کے حالات ما اسباب و وجوہ افتراق اور امتیاز درج ہیں، شیعوں کے ملک کی تنزل و ترقی کا بیان ہے، صفحہ نمبر 215 ہے۔ اس کے آخر میں لکھا ہے انگریزوں کو حکومت میں جو مذہبی آزادی ہر فرقہ کو حاصل ہے۔ یہ دیکھ لیں وہی بنیادی نقطہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریزی حکومت کی تعریف کرنے کے لیے بیان کیا ہے، ہر فرقے کے اس بندے نے جو جہاں جہاد حرام قرار دیتا ہے وہی بنیادی نقطہ بیان کیا ہے۔ کوئی ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے کہ انگریزوں کی حکومت میں چونکہ مذہبی آزادی حاصل ہے وہ بڑی قابل قدر ہے، اور نہ اس سے قبل مسلمانوں کی حکومت میں جو سنیوں کی حکومت ہوتی تھی تو شیعوں پر ظلم کیے جاتے تھے۔ یہ دیکھ لیں، وہ کہتا ہے کہ جو سنی مسلمان کہلانے والوں کی حکومت ہوتی تھی اس سے بھی انگریزوں کی حکومت بہتر ہے، کیونکہ اس میں صرف سنیوں کو مذہبی آزادی حاصل تھی اور شیعوں کو مذہبی آزادی حاصل
نہیں تھی، شیعوں پر ظلم کیے جاتے تھے، اور لہذا شیعوں کی حکومت میں سنیوں کا بھی یہی حال تھا۔ یہ ظلم و جبر مذہبی اب نام کو بھی نہیں ہے۔ یہ ہے جناب انگریزی حکومت کی حقیقت جو شیعہ بتا رہے ہیں۔ آگے ہے 220 کے صفحہ نمبر 220 ہے اس کا، اس میں کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی کے حملہ آوری کے زمانہ میں اسماعیلی شیعوں کے کا اقتدار مقتال میں تھا، مگر اس بادشاہ نے، جیسا کہ مستند تاریخی طبقات اکبری سے معلوم ہوتا ہے، ان کو اس ملک کی حکومت ہی سے محروم نہ کر دیا تھا بلکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں قلم کر ڈالے تھے، اور اس سزا اور تکلیف سے ان کو ماں ان کے زنوں بچوں کے قتل کر دیا تھا۔ یہ ہے جی جہاد آپ کے محمود غزنوی صاحب کا شیعوں کے مطابق۔ فیروز شاہ تغلق میں ایک دستور العمر نظام جاری ہوا تھا جس کی ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ شیعہ اسماعیلیہ اور شیعہ کوئی کتاب مذہبی نہ لکھنے پائیں، اور جو لکھی جائے وہ جلا دی جائے۔ یہ سچ ہے کہ ہمایوں بادشاہ نے ایران کی واپسی کے بعد اس وعدہ کے موافق جو شاہ طماسپ صفوی سے کیا تھا، مذہب امامیہ کو ہندوستان میں رواج دیا تھا، مگر یہ صحیح نہیں کہ زمانہ ہمایوں میں اس مذہب کی بنیاد قائم ہوئی تھی، کیونکہ ہمایوں بلکہ صاحب کران سے پیشتر یہ مذہب رائج تھا، اور قصبات وغیرہ میں شیعہ سادات کی باتی ہو چکی تھی۔ دکن اور کشمیر میں شیعوں کا اقتدار تھا، جبکہ ایران میں صفویہ خاندان کی حکومت قائم تھی، تو ہندوستان میں قزل باش جو اس زمانہ میں سرخ قلعہ مشہور تھا، سفارت لے کر فلان ٹمکان جگہ گیا تھا۔ صفحہ نمبر 221 پر لکھا ہے کہ پاک منصف کا یہ خیال نہایت سچا ہے کہ شیعوں کو اپنے مقابل کافروں کی حکومت میں کبھی ایسے آرام و آسائش حاصل نہیں ہوئے جیسے کہ برٹش گورنمنٹ میں حاصل ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ واقعی جب اسلام فرقوں میں تقسیم ہو گیا اور شیعوں کو حکومت کا موقع ملا تو انہوں نے کسی فرقے کو مجبور ضعیف کر رکھا تھا، اور شیعوں پر تو ایسا ظلم و جبر ہوا کہ طے بیان سے خارج ہے، مگر گورنمنٹ عالیہ انگلشیا کے عہد میں ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ یہ 5ویں کتاب ہے جس کو مصنف نے نہایت قابل لیاقت سے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہے جی، ہاں جی کچھ تبصرہ کرنا چاہیں یا اگلا؟ اس میں آپ نے وہ دکن کا ذکر کیا ہے، تو یہ دکن جو ہے اس کو دولت آصفیہ بھی کہا جاتا تھا، اور یہ وہ ہے جو جس کو ٹیپو سلطان جو ہے اس کے خلاف یہ جو دکن کی ریاست ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ اور اسی طرح جو شیعہ یہاں پہ ان کو مظلوم بھی بعض جگہ پہ دکھایا گیا، تو جہاں پہ شیعوں کا بس چلتا تھا تو انہوں نے کچھ کم نہیں کیا۔ اس لیے یہ جو آج کل یہ بھی پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے تو ہم بڑے شیر و شکر تھے، بڑے بھائی چارے تھے ہمارے آپس کے، کوئی فتنہ فساد نہیں تھا۔ یہ کبھی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ یہ جو شیعہ سنی فسادات ہیں یہ کب سے شروع ہوئے ہیں اور کن کن علاقوں میں ہوئے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ دکن وغیرہ کی اسٹیٹس جو ہیں یہ خالصاً شیعہ اسٹیٹس تھی، اور وہاں پہ یہ تبرہ وغیرہ اور دوسری باتیں جو ہیں یہ عام تھی، یہ ہوتی رہتی تھی، تو اسی وجہ سے فسادات جو ہیں وہ بھی ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہ کتاب مجھے ڈبلیو ہنٹر کی جو ملی ہے، اس میں انہوں نے شیعہ کا ذکر کیا ہے اور کبھی کسی شیعہ نے اس چیز سے انکار نہیں کیا، اس لیے مجبوراً میں اس کا حوالہ جو ہے وہ یہاں پہ دے رہا ہوں۔ جی محترم پڑھ دیں آپ۔ ہمارے ہندوستانی مسلمان، مصنف ہے اس کا www.com۔ اچھا، ہنٹر LLDISCS بنگال، اور کسی بندے نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، اردو میں ہے یہ ترجمہ شدہ، اور اس کے صفحہ نمبر 102 پر لکھا ہے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے مسلمان بادشاہ کے خلاف بغاوت کا فتویٰ شائع ہوا تھا، اسی سے ایک ایسا عالم بھی پیدا ہوا جس کا فتویٰ انگریزی حکومت کے خلاف بغاوت کو سختی سے منع کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں اس سوال کے مختلف نتائج کو باختصار بیان کروں جس پر مسلمانوں کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی گزشتہ چند مہینوں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے جہاد کے مضمون پر کچھ دن ہوئے ایک چھوٹا سا رسالہ فارسی زبان میں شائع کیا تھا۔ گو سنیوں کے نزدیک جو ہندوستانی مسلمانوں کا 9/10 حصہ ہے، یعنی کہ 90% جو ہے وہ سنی ہے اور 10% جو ہے وہ شیعہ ہے، اس رسالے کی کوئی وقت نہیں۔ بہرکیف یہ فیصلہ چونکہ ایک جید اور مستند شیعہ عالم کا ہے، اسی جماعت کے دوسرے علماء کی صلاح و مشورہ سے لکھا گیا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ شیعہ مذہب کا بنیادی عقیدہ 12 اماموں پر ایمان لانا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امام جانشین ہیں۔ آخر جب امام موعود کا ظہور ہوگا تو اس وقت تمام خرابیوں کی صلاح ہو جائے گی اور ساری دنیا اس خدائی مذہب کو قبول کر لے گی۔ مولوی کرامت علی کا لیکچر جو انہوں نے 23 نومبر 1870 کو محمدن لٹریری سوسائٹی میں پڑھا تھا۔ آگے صفحہ نمبر 103 پر لکھا ہے کہ چنانچہ شیعوں کا یہ رسالہ بحث جہاد کے ضمن میں آگے چل کر
کہتا ہے کہ اس وقت تک کسی قسم کی انسانی جدوجہد، بغاوت یا جنگ اس عظیم و شان مقصد کے حصول میں بے سود رہے گی۔ اس رسالہ کے نزدیک ہر وہ شخص بدعتی ہے جو اس عقیدہ سے اتفاق نہیں کرتا۔ آج کل بعض بیوقوف اور شورش پسند اشخاص جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بالکل درک نہیں اور حقیقت سے واقف نہیں، محض فضول خواہشات کی بنا پر ایک ابلہانہ طریق سے فرائض جہاد اور اس کے معنی و مفہوم سے بحث کرتے ہیں۔ یہ ہر فرقے کا بانی یہی کہہ چکا ہے کہ جو اس طرح کی جو کوششیں کر رہے ہیں، ذاتی ایک بندہ 4 بندے مل کر کسی پر حملہ کر دیتے ہیں، وہ جہاد نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ رسالہ مذکور میں لفظ جہاد کے 3 معنی بتلائے گئے ہیں، پھر اس کے لیے 7 شرطیں مقرر کی ہیں جن کے اتمام پر جہاد کفار سے مذہبی جنگ کے معنوں میں جائز ہوتا ہے۔ اول، جب کہ سچا امام موجود ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی اجازت سے ہو۔ دوسرا، جب سامان حرب اور آزمودہ جنگ میں مکمل تیار ہوں۔ تیسرے، جب اسے باغیوں اور اس خدا کے دشمنوں کے خلاف اختیار کیا جائے۔ چوتھے، جو امیر جہاد عقل سلیم رکھتا ہے، پاگل نہ ہو، نہ اس کے ہوش و حواس میں کوئی فرق ہو۔ ملکہ کے خلاف جنگ کرنے کی معقولیت سے قطع نظر اس جنگ میں فتح و شکست کا مواقع سے اطلاع نہ کرتے ہوئے بھی شیعوں کے نزدیک جہاد کے لیے امام موجود ہونا لازمی ہے، لیکن اس امام من اللہ نے آج تک فانی انسانوں کی نظروں سے پوشیدگی اختیار کر رکھی ہے اور اس بات پر رضامندی ہی نہیں ہوتے کہ ظاہر ہو کر دینداروں کی فوج کی قیادت کریں، لہٰذا ان کے ظہور تک جہاد کی کوششیں بھی گناہ اور گستاخی ہیں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ امام غائب یعنی کہ امام مہدی جسے وہ مانتے ہیں، وہ آئیں گے تو جہاد ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آگے صفحہ نمبر 104 ہے جی۔ جی، جیسا کہ وہ اس کا ذکر کر رہا ہے، وہ اصل میں شیعوں کی طرف سے ایک رسالہ جہاد جو ہے وہ لکھا گیا تھا، وہ بھی مجھے نہیں مل سکا تلاش کے باوجود، اور اسی طرح میں نے کہا کہ موضوع تعریف القرآن سید الحائری کی جو ہے وہ بھی مجھے نہیں مل سکی۔ تو یہ وہ بتا رہا ہے اس جہاد کے رسالے کے حوالے سے کہ شیعہ جو ہیں وہ کیا مانتے ہیں اور کیوں ان کے نزدیک جو ہے جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، کیونکہ ان کا امام جو ہے، جو کہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، اس کا طنز بھی کیا اس پہ تھوڑا سا، لیکن اصل میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ جب تک امام ظاہر نہیں ہوگا ان کے لیے جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اور ان لڑائیوں کو شیعہ بھی جہاد جو ہے وہ نہیں سمجھتے تھے۔ جی 104 پڑھ دیں۔ رسالہ مذکورہ میں صاف لکھا ہے کہ امام معصوم کب ظاہر ہوگا، اس کا علم سوائے خدائے علیم کے اور کسی کو نہیں۔ اس امام کی ذاتی قیادت کے بغیر خون ریزی کرنا شیعہ عقائد کے خلاف ہے۔ جو شخص امام کے خدائی حکم کے بغیر خروج کرتا ہے وہ باغی اور گناہ گار ہے۔ یہ آخری فقرہ ایک طرح سے سنیوں پر چوٹ ہے، کیونکہ انہوں نے سچے امام کی عدم موجودگی میں کئی بار جہاد کا اعلان کیا ہے۔ شیعوں کو ان سے بہت سی ایذائیں اور شہداء کے انتقام لینا ہے۔ پھر چبھتا ہوا فکرہ کہ آخر کار تمام دنیا مسلمان ہو جائے گی ظاہراً بڑا معصومانہ اور دیندار خواہش پر مبنی ہے، لیکن فرقہ ثانی کے لیے حقیقتاً بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ ہندوستان کے شیعہ اور سنی دونوں کا غلبہ دین پر ایمان ہے۔ آخری زمانہ میں تمام دنیا کا ایک ہی مذہب پر قائم ہو جانے کا خواب ہر اچھے مذہب نے دیکھا ہے۔ ہندوؤں میں بھی آئندہ واقعات کے متعلق ایک کتاب ہے جس میں یہ پیش گوئی ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب تمام دنیا ایک ہی مذہب پر ہوگی اور یہ ایک ہی ذات وشنو پر سب کا ایمان ہوگا۔ آگے لکھا ہے جی، شیعہ مسلمانوں کے یہاں بھی ایک ایسا باعث مقرر ہے، مگر یہ عیسائیوں کے ساتھ جو سب کے سب شیعہ ہو جائیں گے باہم اتحاد کے بعد رونما ہوگا۔ یہ وقت غالباً بے دینوں سنیوں کا خون بہانے کے بعد آئے گا، کیونکہ وہ اول امام آخر الزمان کو ماننے سے انکار کریں گے۔ آگے چار کر رسالہ میں مختلف باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 105 پہ لکھا ہے، بہرحال اس بات کا علم تسلی بخش ہے کہ ہمارے مسلمان رعایا کا ایک چھوٹا سا طبقہ اپنے مذہب کے بنیادی اصولوں کی روح سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور نہیں۔ دوسرے مسلمان کچھ بھی کریں، ہندوستان کے معدود چند شیعہ مسلمانوں کا اعلان ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہمارے سامنے قتل یا غلامی کی شرمناک سننے پیش نہیں کر سکتے۔ یہ وعدے تو بے شک اس قابل ہیں کہ ان پر خوشی کا اظہار کیا جائے، لیکن میں اس بات کو فراموش نہیں کر سکتا کہ تقیہ شیعوں کے اصول دین میں داخل ہے۔ یہ خطرہ ساری دنیا کو بالکل، یہ شیعہ جو بھی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی بندہ ان کا اسی وجہ سے اعتبار ان کی بات کا نہیں کرتا کہ ان کے مذہب کے، جیسا کہ اس نے 9/10 بتایا نا کہ یہ سنی اور شیعوں کا تناسب ہے، اسی طرح وہ شیعہ کہتے ہیں کہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے جو ہیں وہ تقیہ ہے، تو اس لیے شیعہ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بھی اسی بے اعتباری کا ذکر کیا ہے کہ بظاہر تو وہ یہی کہتے ہیں کہ امام وقت موجود نہیں ہے تو لہٰذا ہم تمہارے خلاف جہاد جو ہے وہ نہیں کر سکتے یا جہاد نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ ان میں مسئلہ یہ ہے کہ تقیہ بھی پایا جاتا ہے، تو اعتبار ان کا بھی اصل میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب اس نے لکھی ہی اسی بے اعتباری پہ تھی، کیونکہ جو دیگر علماء سنی جو ہیں ان کے فتوے بھی جو اس نے لگائے ہیں
تو اس میں بھی اس نے اپنی بے اعتباری کا ذکر کیا. وہ کہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں یہ جو دوغلا پن ہم دکھا رہے ہیں اس کو بھی ادراک تھا, وہ بھی جانتا تھا کہ یہ اپنے ہی فتووں میں یہ ایسی دوغلی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ فتویٰ اس طرح دیا تھا, یہ تم ایسے سمجھے ہو. وہ تقیہ کہتے ہیں, یہ توریہ کہتے ہیں. تو اس توریہ کا بھی اس کو علم تھا, وہ اچھا خاصا عالم تھا, وہ کوئی ایسے جاہل انگریز نہیں تھا کہ اس نے پکڑ کے کتاب لکھ دی. اس نے پورے اسلام کا مطالعہ کیا, ان کی ذہنیتوں کو پڑھا, اس کے بعد اس نے یہ رسالہ جو ہے وہ لکھا ہے. حالانکہ اسی رسالے میں وہ آخر پہ جا کے اس نے مکہ اور مدینہ کے جو مفتیان ہیں ان کے فتوے جو کہ ہم پہلے دکھا چکے ہیں وہ بھی پیش کیے. تو جی اس کو پڑھیں اور یہ حوالہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. تقیہ شیعوں کے اصول دین میں داخل ہے جس سے ہر وہ معاہدہ جو یہ حضرات ہم کافروں سے کریں مستحکم ہونے کے بجائے کمزور ہو جاتا ہے. ایران کے سوا شیعہ دنیا کے ہر حصے میں مظلومانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. دوسرے مظلوم فرقوں کی طرح انہوں نے بھی اجتہاد کا ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے وہ اپنی جانوں کو بچا سکیں, خواہ ایک اجنبی کے سامنے انہیں اپنے دین سے درست دستبرداری کیوں نہ اختیار کرنی پڑے. جب سنی مسلمان ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو شیعہ اپنی مذہبی خصوصیات کو فوراً ترک کر دیتے ہیں. بعض سخت مصیبتوں میں جیسا کہ پچھلے دنوں شام اور وقتاً فوقتاً ہندوستان میں پیش آتی ہیں. یہ دیکھیں شام میں اس وقت بھی مسئلہ تھا اور آج کل بھی مسئلہ پڑا ہوا ہے سنی شیعہ کی وجہ سے. بہرحال اچھا, انہوں نے اصول تقیہ کے متحد اپنے عزیز ترین اصولوں کو خیر بات کہہ دیا, حتیٰ کہ 12 اماموں کو گالیاں دینے لگے. یہ سن لیں جناب, یہ ہے تقیہ. جن پہ تقیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. تو یہ وہ شیعوں والا تقیہ نہیں تھا. جی ان کو اجازت ہے شیعوں کو, بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول بھی لاتے ہیں کہ اگر مجھے بھی برا بلا کہنا پڑے تو کہہ لیا کرو. جی صحیح ہے, لیکن انگریزی حکومت کے متحد ان کو ان مظالم سے نجات مل چکی ہے اور اس لیے یہ اس بے وفائی کا خطرہ بھی نہیں رہا جو ان مظالم کا قدرتی نتیجہ ہے. بغاوت کے غیر ضروری ہونے پر ان کا اعلان بغیر کسی دباؤ کے واقع ہوا, اور یہ بات نہایت ہی خوب ہے کہ ایسا اعلان باضابطہ طور پر تحریر میں آ گیا. اس دستاویز پر مستند اور قابل اعتماد شیعہ علماء کی مہریں ثبت ہیں اور یہ پورا فرقہ اس پر ہمیشہ عمل کرنے کے لیے مجبور ہے. اس قسم کے باقاعدہ وعدوں کے بغیر بھی وہ قدرتاً وفادار ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر ہندو یا کسی دوسرے مسلمان فرقے نے ہندوستان میں اقتدار حاصل کر لیا تو شیعوں کے لیے پھر وہی مصیبت کے دن شروع ہو جائیں گے. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے سارے فرقوں کے لیے کہ مثلا وہابی جو ہیں وہ بھی اقلیت میں تھے, دیوبندی بھی اقلیت میں تھے, اکثریت میں آج کل جس طرح پاکستان کے اندر بریلوی ہیں, تو یہ خطرہ ہر وقت ان اقلیتی فرقوں کو, بے شک وہ اپنے اور طریقے سے اقلیت سمجھیں نہ سمجھیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ فرقے اقلیت میں ہیں پاکستان میں کم از کم فی الوقت, اور اس وقت جو ہے وہ ہندوستان میں یہ بہت قلیل اکثریت میں جیسے بتایا گیا کہ 10% بھی نہیں تھے. تو یہ انگریزوں کا ساتھ دینا ان کی ویسے بھی مجبوری تھی کہ اس سے پہلے جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ انگریز حکومت میں کم از کم نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ وہ کسی بھی فرقے کی حکومت نہیں تھی, وہ عیسائیوں کی حکومت تھی. سنی مسلمان اپنی فتح مندی کے وقت اس فتویٰ کو فراموش نہ کریں گے جو سابق شاہ اودھ کے محل میں شائع ہوا تھا, جس میں لکھا تھا کہ اسلام کو آخری فتح مسلمانوں اور عیسائیوں کے اتحاد سے حاصل ہوگی. کیا ہوگی جی؟ اسلام کو آخری فتح مسلمانوں اور عیسائیوں کے اتحاد سے حاصل ہوگی. لہٰذا اس خلش کے باوجود اس شیعہ رسالہ سے ان کے وہابی اور سنی ہم وطنوں کے دلوں میں پیدا ہوئی. کس کے دلوں میں جی؟ وہابی اور سنی, اور یہ وہابی وہی ہیں سلام اللہ امرتسری کے پیروکار. اچھا, سابق بادشاہ اور اس کے فریق کی وفاداری کو جس کا اسے نمائندہ تصور کرنا چاہیے 4 چاند لگا دی گی. اب میں مسلمانوں کے دوسرے بڑے فرقوں کے باقاعدہ فتووں کا ذکر کرتا ہوں, اور وہ بھی اس کے بعد کتاب کے اندر موجود ہیں, جو آپ کو ملے تو ضرور پڑھیں. جی وہ ہم دکھا چکے ہیں. مکہ اور مدینہ کے جو علماء تھے ان کا بھی, شمالی جو علماء تھے ان کا بھی, اور اسی طرح دیگر جو علماء کے فتوے ہیں وہ ہم میرا خیال ہے کہ اپنے پہلے یا دوسرے پروگرام میں اس کا ذکر کر چکے ہیں. اب وہ کھولیں کہ جو جہاد کا یہ اب چھوڑ دو ہے دوستو جہاد کا خیال, وہ صرف ایک شعر دکھاتے ہیں اور عام طور پہ اس کی کو اگلا حصہ جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں, جیسا کہ ان کی یہودیوں کی طرح عادت ہے. تو آج ہم انشاءاللہ وہ پورا جو ہے دکھائیں گے. جی میں دیکھ رہا ہوں. آپ نے 2 وجوہات بتائی ہیں پہلے سے. پہلی وجہ تو آپ نے یہ بتائی ہے کہ مسلمانوں کو مذہبی آزادی انہوں نے دی, پہلے اس طرح کی آزادی جو ہے وہ نہیں تھی, یہاں تک کہ خود اپنے خلاف یعنی کہ عیسائی مذہب کے خلاف تک لکھنے کی ان کو اجازت تھی. کوئی ایسی ان کو پابندی نہیں تھی کہ جو پادری جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے اسی طرح بلکہ اس سے سخت جواب جو ہے مسلمانوں کی طرف سے نہ ہے, بلکہ لوگوں نے دیے بھی ہیں, جیسا کہ ہم اس توہین عیسیٰ علیہ السلام کے پروگرام میں یہ ان کے حوالہ جات جو ہیں وہ دکھا بھی چکے ہیں. تو اس پہ کبھی انہوں نے انگریزوں نے کوئی کسی قسم کی نہ پابندی لگائی ہے, نہ
اس کو بین کیا ہے ان کتابوں کو، اور نہ ہی ان پہ مقدمے قائم کیے۔ دوسری وجہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ ہے عیسائیوں کا احسان، اس لیے کہ جیسا کہ ہم بار بار دکھا چکے ہیں کہ سکھوں کی حکومت ہی پنجاب پہ، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ بھی پنجاب سے ہیں، اور اس وقت کے حالات جو سکھوں کے وہ بھی تفصیلاً ہم بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح وہ مسلمان لڑکیاں بھی اٹھا کے لے جاتے تھے، اور ان کے گھروں میں مسلمان لڑکیاں بھی پڑی ہوئی تھی، اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، مسجدوں کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، حالانکہ اس میں مسلمان بھی شامل تھے اس کی حکومت میں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں پہ اس طرح کے ظلم جو ہے وہ پنجاب کی حکومت میں ہوتے رہے ہیں۔ یہ انگریزوں کی مہربانی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ مسلمان پنجاب میں اتنے تنگ تھے، اس ظلم سے بچنے کے لیے وہ انگریزی جو حکومت ہے اس کی پناہ لیا کرتے تھے۔ اس احسان کا ذکر کیا ہے جو انگریزوں نے ہندوستان کے پنجاب کو ان سے آزاد کروا کے سکھوں کو، اور وہاں پہ بھی مسلمانوں کو مذہبی آزادی دی ہے، ان کی مسجدوں کے حقوق جو ہیں وہ بحال کیے ہیں، ورنہ اس سے پہلے مسلمان جس طرح وہ پس رہے تھے، وہ دوبارہ اگر کسی نے پڑھنی ہو تو جو سید احمد اور شاہ اسماعیل نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا اس کی تفصیلات میں جا کے وہ دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے پورے حالات جو ہیں وہ پنجاب کے پہلے دیکھے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اور اسی کا شکر جو ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے یہ غالباً مجھے اب ٹھیک سے یاد نہیں رہا، وہ اسنا اللہ امرتسری کا رسالہ ہے یا دوسرا ہے، اس میں اس نے وہ شروع ہی اسی حدیث سے کیا ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اس حدیث کے ماتحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان کے اس فعل پہ ان کا شکر ادا کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ہمیں تم نے سکھوں کے پنجے سے بچایا ہے، اور جو وہ مسلمانوں کے ساتھ ذلت میں سلوک کرتے تھے اس سے ہماری جان بچائی ہے۔ تو یہ دو بنیادی باتیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے انگریزوں کی تعریف کی، اور جیسا کہ انہی دو بنیادی وجہوں سے دوسرے تمام جتنے بھی مسلمان علماء تھے انہوں نے بھی انگریز کی اس بارے میں تعریف کی ہے کہ مذہبی آزادی ہے، جو بار بار ہم ان فتاویٰ میں دکھا چکے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو بھیجا ہے، ایک تو گورنمنٹ انگریزی اور جہاد ہے، یہ رسالہ ہے، اس میں ایک حدیث کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاص طور پہ کیا ہے، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ یعنی اس وقت تک لڑائی کرو جب تک مسیح کا وقت آ جائے، یعنی تزل حرب ازارہا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا جماعت نے جب حوالہ دینا شروع کیا کہ مسیح جب آئے گا تو جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے گی، یا جنگ جو ہے وہ مذہبی جنگ وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ بخاری سے اس حدیث کو ہی نکال دیا، اب اس کی جگہ جو ہے وہ انہوں نے دوسرے جزیہ والے جو الفاظ ہیں وہ شامل کر دیے، لیکن اللہ کے فضل سے اس کے حوالہ جات جو ہے وہ موجود ہے، جب کبھی اس کی بات ہوگی تو ہم اس کا ذکر کر دیں گے۔ تو یہ مختصر تعارف ہے اس رسالے کا جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے، گورنمنٹ انگریزی اور جہاد۔ اشعار جو ہے وہ اس میں ہیں یا نہیں ہے وہ مجھے خود دیکھنا پڑے گا، نہیں تو اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ جلدی سے سرچ کر کے وہ نکال لیں، وہ جو نظم پیش کرتے ہیں اب چھوڑ دو ہے دوستو جو یہ حوالہ ہے اس کی جو ہائی لائٹ عبارت ہے وہ پڑھ کے سنا دی ہے آپ نے یا سنانی ہے یا کیا ہے اس کا؟ اسی میں ٹھیک ہے، آپ پڑھ کے سنا دیں، اسی کے صفحہ نمبر 77 پہ میں نے لگایا ہوا وہ جو اشعار ہے نا، جو یہ پورے نہیں دکھاتے صفحہ نمبر 77 سے پڑھ دوں یا وہ بعد میں پڑھے؟ وہ خلاصہ میں نے بیان کر دیا، اگر آپ پڑھنا چاہیں ٹائم کی مناسبت سے دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، 1 گھنٹہ، ہاں، تو اس لیے پھر وہ صفحہ 77 پہ جو اس کے اشعار ہے یہ بھی اٹیچمنٹ میں ہم پورا لگا دیں گے، دوست وہاں پہ پڑھ لیں، کوئی ایسی چھپانے والی بات نہیں۔ اگر میں نے حوالہ بنایا تو دکھانے کے لیے ہی بنایا تھا، لیکن وقت کی کمی سے میں کہتا ہوں کہ صرف وہ اشعار جو ہے وہ خاص طور پہ جب یہ پیش کرتے ہیں تو وہ پورا مضمون جو ہے ایک دفعہ سب کے سامنے ہو۔ جی، اس سلسلے میں ہم پہلے بھی اس بات کی ہو سکتا ہے کسی وقت وضاحت کر چکے ہوں، لیکن دوبارہ مختصراً لوگوں کی توجہ جو سننے والے ہیں دلانے کے لیے جب بعد میں سنیں گے، ایک بات انتہائی اہم ہے جو بتانی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو وہابی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی خود کفر یہ فتوے دے رہے تھے جہاد کے حرام ہونے کے، ان میں سے بعض جو ہے جاہل قسم کے اور انگریزوں کا ٹاؤٹ بننے کا جن کو بڑا شوق تھا، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف انگریزی حکومت کو بھڑکانے کے لیے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے انگریزوں سے یہ جھوٹ بول رہے تھے یا انگریزوں کو یہ گمان پیدا کر رہے تھے کہ یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور مہدی سوڈانی ایک بندہ آیا تھا جس نے باقاعدہ جنگ لڑی تھی انگریزوں کے خلاف اور ان کو بڑی مصیبت بھی کسی وقت کے لیے پڑی رہی تھی، تو یہ بھڑکاتے تھے انگریزی حکومت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کہ یہ بھی مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی جتھا اکٹھا کر کے تو انگریزوں کے خلاف
جو ہے وہ لشکر کشی کرے، تو خاص طور پر اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس الزام کے جواب میں واضح طور پر کھول کر اپنا موقف بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کو نہیں بتاتے کہ وہ جو آج مجاہد ختم نبوت بن کر انگریزوں کے خلاف بڑا بولتے ہیں، ان کے اکابر جو ہیں انگریزوں کے ٹاؤٹ اور ایجنٹ بن کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انگریزوں کو مخبریاں کیا کرتے تھے۔ اس کے جواب میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب میں اپنا موقف جو ہے، یا شریعت کے طور پر، کیونکہ وہ ایک مذہبی رہنما تھے، اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے جو اسلامی دین اسلام کی شریعت کے مطابق جو خیالات تھے ان کے، یا حقیقت تھی جو اسلامی شریعت میں لکھی ہوئی تھی، جو دوسروں نے بھی بیان کیا ہے، وہ بیان کی ہے۔ تو یہ بھی زیر نظر رہے کہ کیوں انہوں نے کھول کھول کر اس بات کو واضح کیا ہے۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 77 ہے، لکھا ہے دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ لکھا ہے، یہ نظم ہے: اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ آگے صفحہ نمبر 78 پر یہ آگے چلتا ہے، یہ والی نظم آگے چلتی ہے، لکھا ہے دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو یہ رکھتا ہے اعتقاد، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو، کیوں بھولتے ہو تم یضع الحرب کی خبر، کیا یہ نہیں بخاری میں؟ دیکھو تو کھول کر، فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا، جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلہ کو وہ یکسر مٹائے گا، پیویں گے ایک گھاٹ پہ شیر اور گوسپند، کھیلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف و بے گزند، یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا، یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا، ایک معجزہ کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے، القصہ یہ مسیح کے آنے کا ہے نشان، کر دے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں۔ آگے مزید یہ چلتا ہے جی۔ یہ پڑھے دوست جو ہے وہ اٹیچمنٹ میں ہم لگا دیں گے اگر کسی نے نہیں پڑھا، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو ہم نے ان کی کتابوں کو نیٹ پہ لگانے سے بہت پہلے جماعت احمدیہ نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ کتابیں لگائی ہوئی ہیں۔ ہم ان کتابوں کو قطع نہیں چھپاتے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں گستاخانہ عبارتیں ہیں اس وجہ سے یہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کتابوں کو پڑھ لے تو وہ خود ہی احمدیت چھوڑ دے، تیسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی کتابوں کو شائع نہیں کرتے۔ یہ ان کے مختلف موقعوں پہ مختلف قسم کے بیانات ہوتے ہیں۔ یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ صرف یہی پیش کرتے ہیں جو آپ نے پہلے بتایا ہے کہ اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں پہ واضح طور پہ بخاری کی اس حدیث کو پیش نظر رکھ کے تو یہ بات کی ہے، جیسا کہ ہم نے اسی کے اگلے جو اشعار ہیں وہ پڑھ کے یہاں پہ سنائے ہیں۔ تو یہودیوں کی طرح یہ بات یہاں پہ یہ چھپا جاتے ہیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ اب جزل الحرب کو انہوں نے جزل الجزیہ کر دیا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ جزل الحرب والی حدیث بخاری میں ہی موجود ہے۔ اس کے حوالہ میرے پاس جب کبھی اس کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ وہ ہم پیش کر دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمیشہ، جیسا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشن گئی تھی کہ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو یہ بالکل ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ ٹکڑوں میں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ اب جہاد جو ہے وہ نہیں ہونا، حالانکہ اس کی اگلی بات انہوں نے کیوں کی ہے وہ نہیں لوگوں کو بتاتے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے اور ہم اپنا فرض جو ہے وہ انشاءاللہ پورا کر رہے ہیں جہاں تک ہم سے ممکن ہے۔ جی، اس میں ایک جگہ پر یہ بھی شعر لکھا ہوا ہے جو یہ پیش نہیں کرتے کہ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا۔ تو التوا کا مطلب ہوتا ہے ملتوی کر دینا، یعنی اس وقت جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قیامت سے پہلے، یہ بعض دفعہ کہتے ہیں وہ جو جہاد تو جو ہے وہ حکم ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے یا منسوخ ہو سکتا ہے،
تو وہ التوا کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس وقت مسیح آیا ہے، مسیح کے ہوتے ہوئے مسیح کے دور کے اندر جہاد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اسی صورت میں پوری ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 1884 کے اندر اپنی پہلی کتاب شائع کی ہے اور 1908 میں آپ نے وفات پائی ہے۔ اس دوران کسی وقت بھی ایسا دور نہیں آیا کہ وہ شرائط پوری ہوئی ہوں جو کہ ان کے غیر احمدی بڑے بڑے علماء نے بھی بیان کی ہیں، اور چونکہ وہ نہیں پوری ہوئی اور اس کے علاوہ بھی ملک میں امن و امان جو ہے وہ انگریز حکومت میں قائم رہا ہے، تو وہ ساری باتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں کہ پیشگی کے طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دور میں ایسا ہوگا، بالکل ویسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اور چونکہ اس وقت جہاد کی شرائط مفقود تھی، تو آپ نے فرمایا کہ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کو کر دے گا التوا، ملتوی کر دے گا، یعنی کہ جب بھی شرائط جہاد پائی جائیں گی تب جہاد ہوگا، اور جب شرائط جہاد نہیں ہوگی تو جہاد نہیں ہوگا۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اس وقت جہاد کی شرائط موجود نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ جی بہرحال جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا ہندوستان دارالاسلام کا اور اس وقت کے حالات کا اور جہاد کے فتووں کا، وہ ہم نے میرا خیال ہے کہ کافی حد تک اس کو کور کر لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اگر میں وہ حوالہ جات بھی یہاں پہ پیش کرنے شروع کر دوں جو انہوں نے ایک دوسرے کو انگریز کا ایجنٹ ثابت کیا ہے، تو مجھے 8 کم از کم پروگرام مزید اور کرنے پڑ جائیں گے۔ کچھ کتابیں ہیں وہ دوستوں نے اگر پڑھنی ہو تو وہ کہتے ہیں تو میں ان کے نام بتا دیتا ہوں، وہ بے شک پڑھ لیں، جیسا کہ کچھ کا تو ذکر ہم یہاں پہ کر چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں نے میری ایک کتاب پہ نظر پڑی ہے، دولت آصفیہ، یہ مولانا مودودی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو سلطان ٹیپو جس کو پتہ نہیں کیا مجاہد کر کے یہ پیش کرتے ہیں، دیکھیں کہ اس کے خلاف لڑنے والے کون تھے۔ انگریز تھے تو، لیکن وہ کن کی حمایت میں تھے، کن لوگوں نے انگریزوں کو ساتھ لے کے تو اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی۔ دوسری بات انہوں نے اس میں یہ بتائی ہے کہ انگریز نے آ کے یہاں پہ کوئی نہ تو ایک سلطنت تھی جس طرح کہ آج مختلف حکومتیں ہیں یا مختلف ممالک ہیں، بلکہ یہ پورا ہندوستان مختلف ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ حکمران وہ ہندو تھے۔ اس کا حوالہ میرے حال کل ہم دے چکے ہیں۔ تو بہرحال دولت آصفیہ وغیرہ پڑھ لیں، 1857 کی تحریکیں جو ہیں اس پہ مختلف لوگوں نے جو لکھے ہوئے ہیں، غالب نامہ پڑھ لیں، غدر کے جو روز نامچہ ڈائری ہے وہ پڑھ لیں، اسی طرح ہاں غالب نامہ ہے، غالب کے خطوط وغیرہ وہ پڑھ لیں۔ بے شمار کتابیں ہیں جن میں سے اکثر اللہ کے فضل سے میں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر میں سب کی تفصیل بیان کرنے لگوں تو مجھے 8 کم از کم پروگرام جو ہیں وہ اور چاہیے۔ تو آج اس مضمون کو ہم ختم یہاں پہ کر دیتے ہیں۔ کل سے یا نیکسٹ ٹائم جب بھی ہمارا پروگرام ہوگا تو یہ جو ایک اور الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم احمدی جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہو بہو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عرب میں پیدا ہوئے وہ سمجھتے ہیں، اس کا جواب جو ہے میں انشاءاللہ وہ اگلے اپنے پروگرام میں دوں گا، اور اس کے لیے بھی مجھے کافی پروگراموں کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کے فضل سے اتنے حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں کہ کم از کم 4 یا 5 جو ہے جزاک اللہ یہ آپ نے دولت آصفیہ دکھا دی۔ یہ شروع کے صفحے جو ہے یہ اس کا صرف جو انڈیکس میں اس نے دیا ہوا ہے کہ کس صفحے پہ کیا لکھا ہے وہی دکھا دیں تو وہ کافی ہے، صرف اس کا وہ جو انڈیکس والا حصہ ہے وہ دکھا دیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ایک جواب جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، یہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ پروگرام کا حصہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، اس کو بھی میں کہیں اپلوڈ کر کے شیئر کر دیتا ہوں کتاب کو، تاکہ اگر کسی کو نہ ملے بعض دفعہ تو وہ یہاں سے ہی سرچ کرنے سے اس کو مل جائے۔ اس کا جو ہے وہ انڈیکس میں نے دکھا دیا ہے، امید ہے کہ جو دوست کتابوں کا شوق رکھتے ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ جو بندہ کتاب پڑھتا ہے اگر اس کو کوئی حوالہ جات اس میں ملتے ہیں تو وہ شیئر کر دیا کریں، پبلکلی شیئر کر دیا کریں، فیس بک پر کسی ویب سائٹ پر archive.org بڑی اچھی ویب سائٹ ہے اس پر شیئر کر دیا کریں، تو وہ پھر لوگوں کی پہنچ میں آ جاتے ہیں وہ حوالہ جات جو آپ پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ ساری دنیا کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا، لیکن جو بھی بندہ جو بھی مطالعہ کرتا ہے اگر وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے تو یہ اس کی لوگوں کے ساتھ شیئرنگ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہو سکتی ہے، جس طرح احمد بٹ صاحب کر رہے ہیں یا میں بھی کچھ نہ کچھ کرتا